یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا رتبہ جدا ہے، ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہو، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ان کے رتبے کی حد کیا کہوں میں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ جب میں دوبارہ پڑھوں نا تو یہ اتنی مسجد میں سبحان اللہ گونجے کہ مجھے پتہ لگے محمد عربی دے غلام بول دے پہنے مل کے بیان نہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ آمنا لا عباده الذین اصطفیٰ اتھے سیٹ سی پہلے اسپیکر اتھے کر کچھ نہیں۔ الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معزز سامعین حضرات، چوئنڈا شہر کے عظیم تاجر غیور بھائیوں، دوستوں بزرگوں، آپ مارکیٹ میں صبح سے جب آتے ہیں شام تک اگر انسان جھوٹ نہ بولے اور رزق حلال کمائے تو آپ اپنی عبادت میں ہوتے ہیں۔ آپ کے نوٹوں میں لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو انسان ملاوٹ کے بغیر، جھوٹ کے بغیر لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتا ہے، پہننے کا کپڑا مہیا کرتا ہے، منڈی جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں سے جائز منافع لیتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ مگر آج ہمارے ملک میں، پاکستان میں اگر مہنگائی ہوتی ہے نا 2% تو ہم دکاندار حضرات کرتے ہیں 20%۔ گاڑیوں کا کرایہ جناب سینکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، پٹرول اگر 2 روپے بڑھے 4 روپے بڑھے، یعنی کہنے کا مقصد ہے آپ نے حکمرانوں کی قبر میں نہیں پڑھنا اور انہوں نے آپ کی قبر میں نہیں پڑھنا۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ دیکھیں میرے پاس 2 ارب آ جائیں تو یہ کوٹ بھی میرا یہی رہنا، کھانا بھی میرا وہی رہنا، جتنی روٹی میں آگے کھاتا ہوں اتنی کھانی، اور گاڑی بھی وہی رہنی، مکان بھی وہی رہنا، دوست بھی وہی رہنے۔ مثال ہے میرے پاس 5 ارب آئے تو یہ دوست جو انڈے میں مومن ہے میرا تو یہی رہنے ہیں۔ پیسوں سے کچھ نہیں بدلتا، پیسوں سے صرف ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنا انسان کا حساب لمبا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 500 سال تک حساب دیتے رہیں گے۔ اس لیے کاروبار اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے
کہ مجھے منافع ملے گا، میرا مال بڑھے گا۔ کاروبار اس نیت سے کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، انسانیت کی خدمت کروں۔ یہ صبح اٹھ کے منڈی جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ صبح نماز کے ٹائم سردی میں دھند میں منڈی جانا یہ بہت مشکل کام ہے، اور خاص کر کے چونڈے دیا سڑکاں تے نکلنا۔ تسی دیکھو نا میری چٹے آ گئے نے پر تاڑی سڑک نہیں ٹھیک ہوئی ہے۔ میں بڑی دیر دا ادھروں لنگنا ہے، تھرو منڈی جانا ہے، ظفروال جانا ہے، ہاں جی، تو مگر تاڑی سڑک کو نہیں دی، بلکہ تاڑی ایک نسل جوان ہو گئی ہے نا سڑکاں تے، بلکہ انہاں بچیاں دا ہون عادت بن گئی ہے، بلکہ انہاں نو گڈی چلان دا سواد ہی نہیں آندا۔ ہون جے کارپٹ بن بھی جاوے تو یار کیڑی بن گئی سڑک۔ عادت ہوندی نا انسان دی، آندے ذات ملوک نہیں ہوندی، رہت ملوک ہوندی ہے۔ انسان جتھے رہندا ہے دیاں عادتاں ہو جاندیاں نے، انسان دیاں عادتاں معاشرے نال بندیاں، معاشرہ افراد نال بندا ہے۔ تو جتنے تسی لوگ وہ عادت بن گئی ہے لوگاں دی اس طرح دی سڑکاں دے چلن دی۔ میں کہنے دا مقصد رکھدا ہے کہ تسی اپنی دکان دا جدو شٹر چک دے ہو، بند کر دے ہو، اگر تسی رزق حلال کمایا ہے تو دکان تے بیٹھنا بھی عبادت ہے، چلنا ہے۔ یہ میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، میرے چاند مومن کی یہ لیب کا افتتاح ہے۔ اس نے مجھے ویسے بتایا کہ میں نے اپنی نئی لیب بنائی ہے تو اس کا میں نے ویسے افتتاح کر دینا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار میرے یار کی دکان کا افتتاح ہو اور میں نہ ہوں؟ تو میں نے کہا میں ضرور پہنچوں گا، اور پاکستان میں یہی تو پہلا بندہ ہے۔ میری تقریر ایتھے نہیں ہوئی، گلا نہیں چلیا، تے نے پھر بھی ہس کے بولا، نہیں تے ساڈنا تے لوگ کی سلام نہیں لیندے جے گلا نہ چلے۔ میں ایک جلسے چ گیا، انہوں نے کرایہ بھی نہیں پوچھیا۔ یعنی یہ دا مطلب ہے کام ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، کوئی کسی دا یار بیلی نہیں جدو کام ہو جائے پورا۔ یہ مطلب کی دنیا ہے، مطلب سے ملتی ہے۔ مطلب اے دکاندار میرے کے کھڑے نے، بڑے نیک پاک لوگ کھڑے نے، آج میں زیارت کر رہے ہیں نا دی، جدو گاہک آندا ہے نا تے اوے منڈیا لے آ اتھوں پانی لیا، جوس لیا، تیری ماسی آئی ہے، میرے نانکیوں آئی ہے، پھوپھی آئی ہے، چاچی آئی ہے، تائی آئی ہے، فلانا آیا، لیا جلدی کر جوس لیا۔ جدو سودا لے لیندے، چھری پھیر دے نے رج کے، وہ جدو اگلے دن موڑن آوندے نے نا تے حاجی ہونی نہ جوس پوچھ دے نے، نہ ماسی نہ پھوپھی، تے تسی انے سو کل نہیں ویکھ کے لے سکدے۔ وہ رویہ، وہ اخلاق، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق 24 گھنٹے ایک جیسا رہے۔ میرے نبی کو اللہ نے صادق امین بنایا۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر بندے نے سوال کرنا تھا، کہاں ہے تمہارا رب؟ پہلے ہمیں دکھا جس نے تمہیں یہ کہا ہے۔ اور پہلی قوموں نے سوال کیے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں دکھاؤ اپنا اللہ کہاں ہے۔ اب اللہ نے یہ بات ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو 40 سال اس طرح کا کردار بخشا کہ اپنے تو اپنے بگانوں نے کہا کہ اس جیسا صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں گا۔ یہ کردار جب دے دیا تو تب مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کہا کہ اب کہو the holy prophet peace be upon him کہ میں پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک مسنجر ہوں، میں ایک پروفٹ ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کرنے والا ایک ڈاکیا ہوں، ڈاک لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، مجھے اللہ پیغام دیتا ہے، میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اب کسی نے سوال نہیں کیا کہ دکھاؤ وہ کہاں ہے تمہارا رب، سبھی نے کہا کہ ہم اس کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، اور اس کی بات پہ یقین بھی کرتے ہیں۔ اور کن لوگوں نے یقین کیا؟ سب سے مشکل کام ہوتا ہے لنگوٹیا یار، آتاڑ چ بھی کئی کھڑے نے ایک دوجے دے یار ہی نا، کس مریکہ جمے جے نہیں بولو، وہ سارے بولو یار، ایتھے جمے پڑے نا، سارے ایک دوجے جوان ہوئے کٹھے ہی کھیڑ دے رہے۔ نبی کریم بھی مکے چ صدیق اکبر دے یار سا، اور 2 سال دا فرق سی۔ کتنے سال دا؟ یہ 2 دن پہلے یوم وفات صدیق اکبر گزرا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے لنگوٹیے یار نو حاجی بن کے وکھانا بڑا اوکھا ہے۔ وہ بولو ہن تسی تے نہیں نا بن کے وکھا سکدے، سارے ایک دوجے دے پیٹی ہوندے نے، کوئی چگلی کردا ہے، کوئی جھوٹ بولدا ہے، کوئی ٹھگی ماردا ہے،
ਬੋਲੋ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਦੱਸੋ ਲਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ تو سب تو پہلے صدیق اکبر نے کہا میں تانوں رب دا نبی بھی ماننا تے رسول بھی ماننا ہے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہے؟ صدیق اکبر بھی تاجر تھے اور نبی کریم بھی تاجر تھے، آپ بھی تجارت کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ تاجروں میں اتنی سچائی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا کہے بس اس کی دکان پہ چلے جاؤ، اگلی کام دی گارنٹی میری ہے، تینوں ایسے دھوکھا نہیں ہو رہا۔ یہ لیب کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، میری عادت ہے میں جس کام پہ جاؤں انہاں دی کیڑے کٹ داں تاکہ انہوں کی تعریف نہ ہوئے۔ لیبارٹری والے کیا کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے اکثر کسی نو بیماری ہوئے نہ ہوئے ایک بیماری وچ ضرور پا دیندے نے بھی میرے پہد سیدھے ہو جانا۔ میں خدا واسطے لوگوں نے کہوں گا کہ یہ لیبارٹری جو ہے نا، اگر آپ نے کوئی غلط ٹیسٹ کیا، کسی کو پریشانی حق ہوگی، آپ کی وجہ سے غم لگ گیا کہ یار مجھے یہ بیماری، حالانکہ میں نے کئی لیبارٹریوں سے دیکھا ہے دوسری لیبارٹری میں چیک کرائے تو وہ بیماری ہوتی نہیں ہے۔ مومن بیٹے سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیب میں اتنی محنت کرنی ہے کہ زینت لیبارٹری، شوکت خانم لیبارٹری، یہ دوسری جتنی لیبارٹریاں چگتائی، آپ ان سب سے ٹاپ کریں، کیونکہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انہاں لیبارٹریاں چ بھی تہاڈے ورگے منڈے ہی اوتھے تو فرشتے نہیں آئے، صرف نام وکدا ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے، نام وکدا ہے۔ مثال ایتھے پاکستان چ ہر مسجد چ مولوی تقریر کردا ہے، لوگ نہیں جاندے، جدو باہروں آوے مسیتاں بھر جاندیاں، وجہ کی صرف نام کی صرف ایک حقیقت ہوتی ہے، لوگ نام سے پیار کرتے ہیں، شخصیت سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے لیبارٹری میں اس طرح کا ٹیسٹ کرنا، اس کا معیار اس طرح کا ہونا ہے، اگر دن میں 10 کسٹمر آئے 5 کا کر لو، مگر محنت سے لگن سے اتنی محنت سے ٹیسٹ کرو کہ جس طرح اس مریض کا دکھ آپ کا دکھ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایتھسی پولیس ویکھیے، بولو انہاں دی گاڑیاں تے لکھیا ہوندا ہے ہمیں جرم سے نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیڑے تو پیڑے بندے نو یہ گڈی چ بہا کے عوام کٹ دی ہوے نا وچوں کھو کے لے جاندے، کی وجہ ہے کہ او کہندے نے نہیں یہ سزا دینا عوام دا کام نہیں، عدالت کا کام ہے، وہ اوتھوں ٹھا کے لے جاندے نا۔ میں تانوں بھی امید رکھدا ہوں کوئی بیمار بندہ ہوے نا انہوں مشورہ دیا کرو، بھائی بھائی تو اپنے ٹیسٹ کرا۔ آ جڑے ساڈے منڈے نے نا یہ جوانی چ اپنے نال تکا کر دے، ہن 5 سالاں دے منڈے کیوں پھرکندے؟ بولو اٹیک ہون لگ پے نے، 25 سال دے منڈے نوں اٹیک ہون لگ پیا، ڈگ پیندے۔ اج میں ٹک ٹاک بناون والے اوتے مر جاندے نے لین گڈی تھلے آن کے، ایویں بناندے بناندے جناب دی چھت تو ڈگ پیندے۔ ہاں جی میں سچیاں گلاں کر رہا ہوں۔ اے ساڈا کام ہے کہ اسی زندگی ساڈے کول امانت ہے، بولو زندگی ساڈے کول اسی اپنا ٹیسٹ کرائیے، پٹ پوے سونا جڑا کناں نوں کھائے۔ آئی فون پرو میکس ہے، آئی فون 13 منی، اچھا کنے دا 2.5 لاکھ 3 لاکھ تے چلیا تیری جان تو وٹ تے نہیں، 2.5-3 لاکھ دا منڈے موبائل رکھ لیندے نے تے کنے دا ٹیسٹ ہوندا ہے RFT LFT، 500 روپے دا RFT LFT ٹیسٹ۔ یہ پتہ کی فائدہ ہے؟ RFT LFT ٹیسٹ جڑا کرا لیندا نا انہوں گھر بیٹھے پتہ لگدا تینوں کی بیماری ہے، اپاں دے گلاں کردے نہیں تینوں بیماری کی ہے۔ ادھے بندے تے ساڈے لیبارٹری والے ہر بندہ ایک دوسرے نوں کہندا تینوں کی بیماری ہے۔ تو سانوں میرے بچوں RFT ٹیسٹ LFT ٹیسٹ نا کوئی 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کراندے رہنا چاہیے۔ آ جڑے تسی ماں پیو دے مرن تو بعد مولوی نہیں جاندے جے کدی جیوندیاں ماں پیو دا 2-3 بار ٹیسٹ کرایا ہوئے نا تسی ولی ہو جاؤ۔ اہی جیوندیاں ماں پیو دا ٹیسٹ نہیں کراندے، اودی نظر چیک نہیں کراندے، گردیاں دا چیک نہیں کراندے، جگر دا چیک نہیں کراندے، تے پھر جناب جدوں مسئلہ بگڑ جاندا ہے پھر چوینڈے والے ڈاکٹراں دے اینوں لاہور لے جاؤ۔ او بولو اینوں سیالکوٹ لے جاؤ، سیالکوٹ والے نے لاہور لے جاؤ، تے او ڈسکا نہیں لنگدا تے اسرائیل آندا اینوں اوتھے لے جاؤ جتھوں دا ہیگا ہے۔
ہاں جی چونڈے ہی لے جاؤ. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہم وقت سے پہلے سوچتے نہیں. پٹ پوے سونا جڑا کرنا نو کھایا اس دولت دا کی پیدا جڑا اپنی صحت نہ لگے. اچھا کپڑا پہنیا کرو. نبی کریم نے فرمایا جڑا کھا لیا پا لیا تہاڈا باقی وارثاں دا. اس لیے اپنی صحت کا سوچیں. صبح اٹھ کے اینا ناشتہ نہ کریا کرو, پیشی والے بھی لب جانا کہ وہ جیل ہو جانی ہے. صبح اٹھ کے ہلکا جا ناشتہ کیتا, دوپہر نو پھل رچ کے روٹی کھادی, شام نو پھر تھوڑی کھادی. ایک بیگم بھی سکھی جنہیں پکاؤنیاں بولو تے کام بھی سیدھا تے صحت بھی ٹھیک. ساڈے جناب جی جتھے بہجن خاص کر کے میں دیکھیا بیاہ تے آ لوکی اج کل گاجر دا حلوہ بڑا ہے, کئی شاپراں چ پاؤن لگ پیندے نے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ لیب کے افتتاح کے موقع میں یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو 20 سال کی عمر کے بعد اپنے ٹیسٹ شروع کرانے چاہیے. ساڈے ملک کے ایک اور بڑا سیاپا ہے, جنہ چکر منڈے دا ویاہ نہیں نہ ہوندا وہ آندے نے منڈا جوان ہے, یہ شادی نہیں ہوئی تینوں بیماری کادی لگنی. میں ویکھیا 35 سالاں چ 30 سالاں چ منڈا ویاوندے نے, 40 چ منڈا پگ جاندا ہے. ہجے مکان دا پینٹ نہیں اتریا ہوندا تے کام ختم. تے انسان نو چاہیے کہ یہ 18 سال کی عمر میں آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو کم سے کم 20 سال کی عمر میں بچے کی شادی کر دے, تو پھر اس کے ٹیسٹ شروع کرے. ہمارا حال کیا ہے, ہم 25-30 سال کی عمر میں شادی کراتے ہیں, پھر 5 سال کے بعد اسرائیل آ جاتا ہے. ہاں ایسے ہو رہا ہے. کوئی 40 سال چ لگا جا رہا ہے, کوئی 35 چ لگا جا رہا ہے, کوئی 45 چ لگا جا رہا ہے, کوئی 50 چ لگا جا رہا ہے. آ حکومت رہی تے پنیاں چ پھگنا کام, اینی مہنگائی تے اینیاں ٹینشناں نے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ سارے میرے دوست علامہ یاسر پسوری صاحب پسور سے آئے ہیں اور دوست احباب کھڑے ہیں, میں آپ سے امید رکھتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے آپ کے آگے سب سے پہلے اپنے دانتوں کا معائنہ کرایا کریں. ہاں جی دیکھ لا میرا چاند, دانتوں کا, یہ کان کا, آئیز کا. جتنے بچے ہیں نا آج ہمارے کانوں کا مسئلہ بڑا آ رہا ہے, آئیز کا مسئلہ. کیوں؟ سارا دن تسی موبائل تے لگے رہنا ہے, ساری رات موبائل تے لگے رہنا ہے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں اے جننے میرے چاند کھڑے نے نا, آپ موبائل کا یوز بھی کریں تو اچھا کریں. ہن تسی ویکھیا نا پرسوں چوتھ نویں سال تے چکی جٹ نے نواں سیاپا پایا ہے. وہ ندیم نانی والا ٹک ٹاکر, انہاں نواں ویاہ کیتا ہے, بھائی چارہ, منگنی چارہ, شادی چارہ, ڈب کے مرن دا مقام ہے کہ ہن ٹک ٹاکر آپس شادیاں کرنا پہ. کڑیاں مر گئیاں نے, مر جاؤ. دیکھو کیسا دور آنا سی, پاکستان ایسی چیزیں پروموٹ کیتیاں جا رہی ہیں. یہ ٹک ٹاک پہ اگر ناصر مدنی بات نہ کرے یہ منڈے تے جناب چور ہو جائیں. میں ویکھیا, میں دن رات لگا محنت کرنے واسطے کہ ہر برائی جڑی آندی میں دا رد کرنا ہے. اس لیے میرے بچوں آپ سے امید ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. RFT ٹیسٹ, LFT ٹیسٹ لازمی کرائیں. اس میں گردے آئیں گے, جگر آئے گا, پیٹ کے مسئلے آئیں گے. اللہ انشاءاللہ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور ایک حدیث پاک بھی سن لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماریوں سے ایڈوانس دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے صحت والی, ایمان والی زندگی عطا فرما. اس لیے میں سبھی سے امید رکھتا ہوں کہ آپ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بھوک رکھ کے کھایا کریں, سیر کیا کریں. ہاں جی, یہ نہیں بھی ادھروں کھا کے ڈائننگ تے ادھروں ٹیچ باتھ وڑ جو نہیں, کھا کے سیر کرنے جایا کرو. باہر ایتھے تہاڈے کچھ ونڈے چ پارک ہے, اوتھے چلے گئے, اوتھے پھر تر لیا, پھر گھر آ گئے, گھنٹہ کو چھت دے اوتے پھر لو. جنہاں دے کول گراؤنڈ نہیں اپنی چھت تے چکر لا لیا. میں سب سے امید کرتا ہوں آپ میرے سارے چند ہیں, میرے مکھن ہیں, میری ملائی ہے. اور میں آپ سے امید کرتا ہوں بیماری کی حالت میں نے دیکھا گھر والے بھی آپ کو بوجھ سمجھیں گے, بیویاں بھی بوجھ سمجھتی ہیں, بھائی بھی بوجھ سمجھتے ہیں, عزیز رشتہ دار بھی بوجھ سمجھتے ہیں. تندرستی والی بہاراں جے. ہاں جی, گڈی چلدی رہے تے گڈی ہے, نہیں تے اگلے اوتھے کھلاردے نے کھٹارا ہو گئی ہے. تانوں بھی میری اپیل ہے اپنی صحت دا خیال رکھو میرے چنو. جنہ بیلنس تے پیکج دا خیال رکھ دے نا, کتے MB تے نہیں مک گئی, کتے بیلنس تے نہیں مک گیا. اسی طرح اپنی صحت دا خیال رکھو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس لیب پہ جو ہم کٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی مومن کی لیب ہے, یہ بایوزون ہے, بایوزون, اس پہ آپ اعتماد کر کے آئیں. یہ میرا چاند نمازی بھی ہے اور ہمارا چاند بھی ہے,
اور انشاءاللہ اعتماد تو دنیا قائم ہے، یہ آپ کے انشاءاللہ اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ غریب مستحق کے لیے فری اور غریب جو مستحق ہے نا، غریب جو بیوہ عورت ہو، جو یتیم بچہ ہو، اس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے۔ یہ ویسے بڑا صلہ رحمی کرنے والا بچہ ہے، اللہ پاک اور اضافہ، اور اس کے والد کو اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی والدہ کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دولہا پتہ کون سا دولہا ہے؟ اس کی شادی پہ بھی میں نے تقریر کی تھی۔ یہ ایسا دولہا ہے کہ اس نے اپنی شادی پہ بھی مجھے بلایا، تو اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا المشکلات، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ مولا بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہر تاجر مسلمان بھائی کے کاروبار میں برکت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا پہ اپنے نبی کا کلمہ پوری دنیا پہ پھیلا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی آخری رسول کے ہم نوکر چوکیدار ہیں، میرے مالک پوری دنیا میں اپنے نبی کے کلمے کا بول بالا فرما۔ اللہ جو بیمار